سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اعلی حضرت نے جن کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ بزرگ ہیں، شافعی بزرگ تھے، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 75 بار جاگتے میں سرکار کا دیدار کیا ہے۔ اور زیادہ پرانے نہیں ہے، کچھ چند 100 سال ان کو ہوئے ہیں، 400 ہوئے، 10ویں صدی ہجری کے مجدد تھے یہ۔ ہاں تو 400 تقریباً 400 سال ہوئے، 400 سال ان کو ہوئے۔ ولی اللہ تھے، بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ تو اس میں لکھا احمد النسائی ابن خزیمہ اور بہقی نے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بقیع میں سے گزرا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اف اف، تو میں نے گمان کیا کہ شاید آپ میرا ارادہ فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ اس قبر والے شخص کو میں نے بنو فلاں کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا تو اس نے ایک زرہ بطور خیانت بچا لی، اب وہ زرہ آگ کی ہو گئی ہے اور اس کو پہنا دی گئی ہے۔ علمان بلا، ہم اللہ تعالیٰ سے امن طلب کرتے ہیں، تو جس نے جس کا کوئی بھی مال چرایا ہو، چیز چرائی ہو، چاہے 1 روپیہ بھی چرایا ہو، اس کو چاہیے کہ اس کو پہنچا دے، توبہ بھی کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات جو اس لالچ میں موبائل یا کوئی چیز چراتا ہے کہ یہ بڑا قیمتی نظر آ رہا ہے، لیکن جب وہی بیچنے جاتا ہے بازار میں تو بہت معمولی قیمت بھی مطلب اس کو ملتی ہے، یعنی وہ اس کا مقصد بھی یوں دنیاوی طور پر بھی دیکھا جائے تو اتنا حاصل نہیں ہوتا ہے۔ نہ وہ چوری کا مال تو ہے نا، وہ پونے دام ہی جاتا ہے، پانی کے بہاؤ جاتا ہے، کیونکہ یہ چور اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے نا، چوری کا مال لینے والا 1.5 ہوشیار ہوتا ہے، تو اس کو بھی پتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے اور یہ دے کر جائے گا، اور اس کو اصل بھاؤ چور کو تھوڑی پتا ہوتی ہے، اس کو پتا ہونا مشکل ہے، تو جو موبائل آیا ہاتھ میں تو لے لینا ہے اس نے، پھر وہ اس نے سستے میں سے لینا ہے۔ تو یہ چور بازاریں جو ہے نا، یہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس چور بازاروں کا خاتمہ کر دے۔ اگر یہ خریدنے پر پابندی پڑ جائے نا تو چور چرا کے جائے گا کہاں، بیچے گا کس کو؟ تو یہ تعاون کرتے ہیں چور کو، چور بازار والے، کہ تم چرا کر جو چرا سکو لے آؤ، ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں تمہاری۔ تو اس طرح چور بازاروں کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ اب چور بازار ہیں تو یہ 100% چور بازار نہیں ہوتی، اس میں چوری کا مال بھی ہوتا ہے اور شاہوکاری کا مال بھی ہوتا ہے، درست مال بھی ہوتا ہے، دونوں ہی ہوتا ہے۔ تو یعنی مراد یہ کہ یہ سب پتا ہوتا ہے، انتظامیہ کے لیے پکڑنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ زمین میں سے نکال کے لے آتے ہیں چھپے ہوئے کو، جی ہاں یہ پکڑ لیتے ہیں، ایسوں کو پکڑ لے، جب پکڑنے پر آتے ہیں تو یہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو اگر دیانت داری سے پکڑے نا تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ ان کو پکڑیں اور ان کو جو مناسب سزا جو ہوتی ہے اس کے مطابق ان کی ترکیب بنے، تو آئندہ یہ چوری کا مال خریدنا چھوڑ دیں، تو یہ چور بھی چھوڑ دیں۔ اچھا، اب چور پکڑا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پکڑا بھی گیا نا تو وہ کچھ مٹھی میں دیتا ہے تو پچھلے دروازے سے نکل جاتا ہے، تو اس کی صحت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ اگر چوروں کو درست طریقے پر سزائیں دی جانی لگے، جو قانون ہے بالفرض اگر اسی قانون کے مطابق بھی سزا دی جائے نا تب بھی وہ ممکن ہے۔ ہمارے اسلامی بھائی بتا رہے تھے کہ ہم قافلے میں گئے تھے کسی ملک میں، وہ ملک اسلامی ملک ہی نہیں ہے، مطلب ملک ایک، تو وہاں ہم نے اسکوٹر، اسلامی بھائی مجھے اسکوٹر پر لے گیا تھا کہیں، تو اسکوٹر کھڑی کی، اس نے لاک نہیں کیا۔ کرپشن ہے اس ملک میں، ایسا نہیں کرپشن نہیں ہے ملک، تو اس نے اسکوٹر کو لاک نہیں کیا، تو وہ اسلامی بھائی نے، ہمارے مبلغ نے اس کو توجہ دلائی، یہاں کے مبلغ نے، کہ یار یہ تم نے لاک نہیں کیا اسکوٹر کو، تو اس نے کہا ہمارے اسکوٹر چوری نہیں ہوتی۔ اسکوٹر چوری نہیں ہوتی، یہاں تو کرپشن تو ہے،
مطلب بس اسکوٹر چوری نہیں ہوتی اس لیے کہ اسکوٹریں بہت چوری ہونے لگی تھی، بہت چوری ہونے لگی تھی. تو پھر ہماری انتظامیہ میں ایسے لوگ آ گئے جن کی بس گھوم گئی کہ اسکوٹر کی چوری اب نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. اس کا علاج انہوں نے، تو اس میں شریعت کا مسئلہ نہیں بتا رہا، میں ایک وہاں کا کارنامہ بتا رہا ہوں ان لوگوں کا. انہوں نے اس کا علاج یہ کیا کہ چور کو قانون کے حوالے نہیں کیا، قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جو بھی چور ان کو ہاتھ میں آتا نا اس کو شوٹ کر دیتے. ترکیب سے وہ لے جا کر پولیس مقابلہ کرتے یا جو بھی ترکیب ہوتی ان کی، اس کو شوٹ کر دیتے. انہوں نے جو کچھ چوروں کو اسکوٹر چوروں کے نام سے جب مار دیا نا، تو چوروں کی دنیا میں جو ہے نا ہلچل مچ گئی. اسکوٹر کی چوری بولا ہمارے اب نہیں ہوتی، اسکوٹر کو لاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی چور اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. کہ اگر پکڑے گئے تو پولیس نے کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کرنے، پوچھنا نہیں ہے کہ کیوں چرائی. یہ طریقہ میں نہیں کہتا کوئی اسلامی طریقہ ہے کہ چور کو پولیس پکڑ کے فائر کر دے. میں ایک طریقہ بتا دوں کہ ایک یعنی یہ انہوں نے طریقہ اختیار کیا کہ ختم ہو گئی. تو ہمارے یہاں تو فیر طریقے موجود ہیں، فیر طریقے ہر کام کے موجود ہیں، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ مطلب ڈکیتی ہو، چاہے مطلب کوئی بھی، جیسے ٹریفک کے قانون ہی توڑتے ہیں لوگ، طرح طرح کے کتنے مطلب کہ جرائم ہمارے یہاں ہوتے ہیں. ہر معاملے میں قانون موجود ہے. اگر قانون پر صحیح معنوں پہ عمل ہو جائے نا تو ہمارے یہاں مطلب ہے کہ بالکل امن قائم ہو سکتا ہے. بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جن میں قانون پر عمل کافی حد تک عمل ہے، کیونکہ میں نے تو دنیا میں بعض جگہ دیکھی ہے نا، تو وہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ایسا کھلم کھلا جو ہمارے یہاں وہ لوٹ مار ہے، ایسا نہیں ہوتا. مطلب وہ کم ہوتا ہے، رشوتیں بھی نہیں ہوتی، بہت کم، مطلب قتل نہیں ہوتے، بہت کم. مارا ماری کسی کی ہمت نہیں ہے تو مارا ماری کرے، اپنے تیرا کر کے ٹھوسا مارتے ہیں اور ٹکر مارتے ہیں. اور یہ لڑائی ہوتی ہے نا ہمارے گلیوں میں نے دیکھا وہاں کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کوئی کسی کو لڑے. بڑا ترم خان ہوگا اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، وانٹیڈ ہوگا بھلے، وہاں وہ انگلی نہیں اٹھاتا کسی پر. اس کو پتا ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں بچائے گا، پکڑ کے لے جائیں گے نا، سریوں کے پیچھے رکھ دیں گے. اور ایسی سختی، آپ کو حیرت ہوگی. ایک میں ملک میں تھا، ہمارے ایک مطلب بیچارے محبت والے تھے، یا اسلامی بھائی کہہ لیجئے، غصہ تو سب کو آتا ہے جنرلی. تو وہ ان کے پڑوس میں غیر مسلم رہتا ہوگا، اس کے بچوں سے اس کی لڑائی ہو گئی ہوگی. اب اس نے بچوں کو چھڑاتے ہوئے کیا کچھ ہاتھ مار دیا ہوگا اسلامی بھائی نے غصے میں. اس غیر مسلم نے اور کچھ نہیں کیا، جا کے تھانے میں ایف آئی آر کٹوا دی. ہمارے ایف آئی آر نہیں کٹتی، جنرل بات کر رہا ہوں، سب جگہ میں نہیں بولتا، لیکن ایف آئی آر جب تک پیسے نہیں دو نا تو کٹتی نہیں ہے. شناختی کارڈ گم جائے، چاہے کچھ اسکوٹر گم جائے، پیسے دینے پڑتے، عموماً ایسا ہوتا ہے، رشوت دینی پڑتی ہے. بڑی بد نصیبی ہماری. تو میں عموم پر بات کر رہا ہوں، ہر ایک کو نہیں بولتا. جس کو غصہ آئے گا اس کا مطلب ہے ہی چوری ہے، کہ چوری ہی کی داڑھی میں جن کا ہوتا ہے نا. تو وہاں یہ نہیں ہوتا. اس نے کچھ نہیں کیا، ایف آئی آر کٹوا دی. آپ جو ایف آئی آر کٹوائی نا تو کیا ہوا، جس نے چانٹا مارا تھا نا اس کو اٹھا لیا، 6 مہینے کی سزا، 6 مہینے کی سزا اس کو دی. اور خالی سزا نہیں، مجھے یاد پڑتا اس کو 6 مہینے کی سزا دی. 6 مہینے اس کو جیل میں رکھا. میں اس سے ملنے گیا تھا، بہت مطلب میری محبت والے تھے اس طرح بھائی. بیچارے غصہ آ گیا تھا، مار دیا اٹھا کے، تو وہ پھنس گئے. تو ملنے گیا تھا، ارے بھائی وہ اس کے وقت پر ایسے سوراخ سے، ہمارے یہاں طرح جو سریے اور یہ نہیں، وہ سوراخ میں سے وہ ترکیب اس کی ملاقات کی یوں ہی، مطلب وہ ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، وہ باہر نکال کے ملا نہیں سکتا. تو بہت یعنی کہ تنگ وہ کھڑکی، اور بہت یعنی کہ وہ پہرے، اور تب کچھ نہیں کرتا. یہاں تک کہ اندر یہ لوگ وہاں اتنی سختی کرتے ہیں. جس ملک کی میں بات کرتا ہوں اسلامی ملک ہے، تو اس میں ایک تسبیح بھی اس کو ضرورت ہو تو وہ دے نہیں سکتے، تسبیح بھی اندر نہیں جا سکتے، نہ سگریٹ پینے دیتے. ہاں کھڑکیوں پر سگریٹ شاید پینے دیتے، تو بعض مطلب یہ سگریٹوں کے نشانات تھے کہ یہاں ان کے دوست ملنے آتے ہوں گے تو ان کو سگریٹیں پلاتے ہوں گے قیدیوں کو.
اور یہ وہیں پھینک دیتے ہوں گے. شاید ایسا لگ رہا تھا مجھے. البتہ یہ کہ تسبیح بھی اندر یہ رکھنے نہیں دیتے. کوئی